مولا بھی علی، نور سے نور خدا بھی علی. سن لو واو سے وجہ اللہ پیر علی، یا سید اللہ پیر علی، ایمان علی، ایقان علی، میری جان علی. مل کے نعرہ حیدری، حیدری، مل کے نعرہ حیدری. ایسے نہیں سب نے علی علی کرنا ہے، کیونکہ جس نے مولود کعبہ ہے مولا علی کے جس نے مل کے سب نے بولنا ہے بٹکو تو سہارا، بٹکو تو سہارا. آخری بندے تک آواز آنی چاہیے بٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، ہے تیرا مولا، ہے تیرا مولا، ہے سب کا مولا. آقا افضل مولا کمبر کمبست کلندر، من کنتم مولا، من کنتم مولا، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر. ذرا اٹھ کے بولو، ذرا اٹھ کے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا مل کے بولو. کمبست کلندر، کمبست کلندر، تو کمر سے باہر جو کر لے تیری کمر کے اندر. اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ سید عامر حسین شاہ صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مومنین کو اپنے باعث حسنہ سے مستفید فرمائیں. علامہ سید عامر حسین شاہ صاحب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کل ایمان مل کے نعرہ حیدری، حیدری. اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر فرمائے. اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آج کی یہ بابرکت نورانی وجدانی یہ محفل پاک بسلسلہ ولادت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے. اور مجھ سے قبل جس طرح کہ آپ باپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسلام اللہ علیہ. اور یہ ایک خاص بات ہے، یاد رکھیں. میں نے خود بھی 2 مرتبہ جب میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے میں گیا ہوں، کافی لوگوں کے ساتھ وہاں ملاقات کی. اور ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کوئی بھی سفر کرتا ہے. میں نے حرم مدینہ کے سامنے ایک میوزیم ہے جس میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں ساری قدیموں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہاں میں گیا ہوں اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ مکے کے اندر ایک عربی زبان کوئی عالم تھا، اس کے ساتھ ہمارا جو گروپ تھا اس کی ملاقات کی. ایک خاص بات ہے جو ہمارے عجم کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی صحابی رسول یا حضرت علی المرتضیٰ آپ کا نام لیتے ہیں
تو نام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ سیاستہ کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر بھی آپ مطالعہ کریں، ماشاءاللہ عرب دنیا کے ساتھ بھی آپ جا کر ان سے ہم کلام ہو کر بات کریں۔ ماشاءاللہ ایک خاص بات ہے جو محدثین کی زبان میں بھی ہے ماشاءاللہ اور عربی لغت کے زبان میں بھی ہے۔ ماشاءاللہ جب کسی بھی صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، واہ 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 اور جب حضرت علی المرتضیٰ یا حضور کی اہل بیت کا نام آتا ہے تو آج بھی عرب اتنے بڑے فتنے فساد سے گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام سینوں کے اندر اس طرح راسخ کر دیا ہے کہ جب یہ نام آتا ہے تو وہ رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ واہ واہ مل کے وہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری عرب اس میوزیم کے اندر جا کر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جب اس میوزیم کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں باقی اصحاب کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، شاید کسی نے زیارت کی ہو، لیکن جب حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے، حضرت امام حسن کا نام آتا ہے، حضرت امام حسین کا نام آتا ہے، وہ آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے سلام اللہ علیہ۔ سبحان 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 اور ہم نے ایک عربی لغت والے کلام، عربی لغت کے عالم دین سے یہ سوال پوچھا ہے، ماشاءاللہ اس سے بتایا ہے کہ عرب کے اندر جو قرآن مجید کی سورہ یاسین کی ایک آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، جس طرح کے سید وجاز حسین شیرازی صاحب آپ احباب کے گوشت گزار کر رہے تھے، اور محترم ہمارے برادر محترم حضرت علامہ اختر عثمانی صاحب آپ کی گوشت گزار کر رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کو احباب سے کروں گا، پیار اور محبت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم جو لفظ ہے قرآن پاک کے اندر، جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ 313 آیات، ایک محدث کی تحریر لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک آیت کی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے حضرت علی کی فضیلت کا بیان کیا۔ ماشاءاللہ 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 اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک قول ہے، ماشاءاللہ بات کرتے کرتے فضیلت اتنی ہے، اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ سبحان آج جس طرح کی سے قبل وہ نقیب محفل کے جو کہہ رہے تھے کہ منافقت اتنی عروج پر آئی ہے کہ فضیلتیں گھٹاتے گھٹاتے اتنی فضیلتیں ہیں کہ فضیلتیں انہوں نے گھٹانے کی کوشش کی اور خود ہی پھٹ پڑے اور بولنے لگے کہ یہ فضیلت ہے۔ واہ 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 نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا جو فیض ہے یہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے شروع ہونے والی جو بسم اللہ ہے اس کے اندر رکھا ہے، سبحان اللہ اور بسم اللہ کا جو فیض ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی شروع ہونے والی با کے اندر رکھا، سبحان اللہ سبحان اور با کا سارا فیض اللہ تعالیٰ نے اس کے نقطے کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا وہ نقطہ میں علی ہوں، اللہ وہ میں ہوں وہ نقطہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، جزاک اللہ جزاک اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وادی الباب ہوں، سبحان اللہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قانون دان صغیر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ شریف لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اور جو دیوار پھلانگ کر آتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 جو دیوار پھلانگ کر آتا ہے یا دیوار کاٹ کر آتا ہے یہ چوروں کی عادت ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جس نے بھی علم مصطفیٰ کی خیرات لینی ہے اس نے سب سے پہلے حضرت علی کی چوکھٹ پر جا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ علی کو چھوڑ کر علم مصطفیٰ کی بات کرے گا اور علم مصطفیٰ کے ذریعے سے وہ معرفت الہی کی بات کرے گا گویا وہ جھوٹا ہے، منافق ہے، دیوار کھلا کر آیا ہے، چور ہے۔ اور جو علی کے دروازے پر دستک دے کر اندر جائے گا اسی کے سینے کے اندر خیرات مصطفیٰ بھی داخل ہوگی، اسی کے سینے کے اندر معرفت خدا بھی آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کے حبیب نے قاعدہ کی۔ اب یہ جشن ولادت حضرت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ آج 12 رجب ہے، 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، وجاز صاحب، علامہ وجاز شیرازی صاحب بڑے سکالر طیب آدمی ہیں، اس خطیب ہیں، آپ کو نکتے سمجھاتے ہیں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے جب کوئی نکتہ اس کھلتا ہے تو وہ کشمکش ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، عظمت اور کمال اگر کسی کو بخشا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی۔ اور پھر میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح 313 آیتیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ آیت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نام، اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، آپ بڑے گہرائی کے ساتھ دیکھیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے صرف قرآن مجید کو اس حد تک رکھ دیا ہے کہ مردہ کوئی مر جائے گا تو اس کی اصل ثواب کے لیے پڑھے گا، یا قبرستان میں جائیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ہم اگر اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر دیکھیں تو ہمیں معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیتیں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت میں نازل ہوئی، اظہار ہوئی، ان میں سے اکثر کا اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی نے پہلے کام کیا، سبحان اللہ پہلے عمل کیا حضرت علی نے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ جب کام کر چکے تو جبرائیل علیہ السلام اسی کام کی تصدیق کے لیے قرآن کی آیتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ جس طرح ہم نے آیت پڑھی تھی، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے آپ نے یہ عمل کیا، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، حضور نے تصدیق فرمائی کہ علی نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے موضوع کے طور پر، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب آیت کا اسلوب دیکھیں، لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے، لوگوں میں سے صرف ایک شخص ایسا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی حق ہے، اے عمار بن یاسر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی میرا ایک طرف ہو، تم علی کے ساتھ ہو جانا، علی ہی حق ہے۔ اور فتنہ فساد کے دور کے اندر اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ مختلف ہے، ایک حدیث کے اندر ہے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اطاعت اور اہل بیت ہے۔ اور یہاں اہل بیت سے مراد حضرت علی کی طرف اشارہ ہے۔ خارجی دور کے اندر
اور جو ہم نے پہلے بھی بات سنی ہے علامہ وجاہ صاحب سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون۔ اسی کے تناظر کے اندر محدثین فرماتے ہیں جس نے علی سے جنگ کی اس نے حضور سے جنگ، جس نے علی کو گالی دی اس نے حضور کو گالی دی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے حضور کو برا بھلا کہا۔ تو اس فتنہ فساد کے دور کے اندر جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتنہ فساد ہوئے، اس کے لیے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہے، ایک اللہ کا قرآن، میری سنت، اللہ کا قرآن میری اطاعت اور بیعت ہے۔ اب دونوں حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں کے مضمون کے اندر قرآن مشترکہ ہے، ایک حدیث کے اندر سنت ہے، ایک حدیث کے اندر اہل بیت ہے۔ تاریخ اسلام کے آئینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ دور جو پرفتن دور تھا، اس دور کے اندر ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، کئیوں نے اپنے پاس سے کہیں سنتے گھڑ کے آگے کر دی، کئیوں نے حدیثیں اپنے پاس سے گھڑ کر آگے کر دی۔ حضور اشارہ دے رہے تھے کہ قرآن اور میری سنت، پھر قرآن اور میری اہل بیت، فرمایا یہ جا رہا تھا لوگوں جب سنت کے اندر تیزاد ہو جائے، جب سنت کے اندر فتنے اور فساد آ جائے، جب سنت کی صحیح طریقے سے تمیز نہ کی جائے، جب سنت کے اندر انتشار ہو جائے، پھر تم اس انتشار کے اندر نہ پڑنا، اس خارجیت کے فتنے کے اندر نہ آ جانا، پھر دیکھنا چاہے جس طرف میری اہل بیت جائے گی وہی حق ہے، جہاں میری اہل بیت جائے گی وہی حق ہے۔ وہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ کیوں تھی، یہ فضیلتیں کیوں تھی حضرت علی کی تھی؟ بے شمار فضیلتیں، ایک ایک فضیلت اگر بیان کی جائے تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے، اتنی اللہ نے فضیلتیں حضرت علی کو دی۔ اور دی کیوں ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ اب جو سادات ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی بڑے سادات بیٹھے ہوئے، اب جو سادات ہیں، سید لوگ ہیں، تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے اور آج تک اور تمام اہل علم یہ جانتے ہیں، سادات کا جو احترام ہے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب سادات کا جو احترام ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سادات نمازی ہوتے ہیں، مسجد کے امام ہیں، یا قرآن پڑھانے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، اس طرح عبد عثمانی صاحب بتا رہے تھے کہ نمازیں، حج، یہ ساری چیزیں اس چیز پر فوکس کرتی ہیں کہ ہمارا جو عقیدت کا جو ہمارا تعلق ہے وہ قائم ہے یا نہیں۔ تو سادات کا احترام صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی خون کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی نسل کی وجہ سے اس کا احترام ہوتا ہے۔ اگر سید فاسق ہو، فاجر ہو، اگر سید نافرمان بھی ہو، تب بھی اس کا احترام واجب ہے، تب بھی اس کا احترام کرنا قرآن کی روح سے واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح شیرازی صاحب فرما رہے تھے کہ علی کا میرا گوشت علی کا، میرا خون علی کا، ایک حدیث میں حضور نے بڑی خاص بات فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے۔ وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا اور اس نور کی حالت فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس نور کی کیفیت یہ تھی کہ آدم علیہ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو وہ نور پہلے بھی موجود تھا، پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوا جو قاعدہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، جو قاعدہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، فرمایا وہ ایک ہی نور منتقل
منتقل ہوتا 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 آخر میں آ کر حضرت عبد المطلب کی پشت پہ آ گئے. پوری نسل انبیاء کے اندر، پوری نسل بنی آدم کے اندر وہ نور ایک ہی رہا. جب یہاں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کے دو حصے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نور حضرت عبداللہ کی طرف، ایک نور حضرت ابو طالب کی طرف. اب آج کے دور میں لوگوں کو حضرت ابو طالب سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ، اور کئی لوگ نعوذ باللہ اس قدر غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو ایمان نہیں لائے. اگر حضرت ابو طالب کو چھوڑ دیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ادھوری رہ جاتی ہے، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء حضور کی سیرت ادھوری رہ جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں حضرت ابو طالب نے حضور کی پرورش کا ذمہ لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس نبی کو پال پوس کر جوان کر کے امت کو دے رہا شخص، اس کو لوگ کس عقیدے سے بلاتے ہیں، ماشاء اللہ، اس کے بارے میں لوگ کیا اظہار کرتے ہیں. سیرت طیبہ کی جو عمارت ہے وہ بھی گر جاتی ہے اور عقیدہ رسالت بھی گر جاتا ہے کہ ابو طالب کو اگر نکال دیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ نور یا وہ نور حضرت ابو طالب. اور پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت ابو طالب کے 9 بیٹے تھے اور 9 وہاں گھر میں موجود رہتے تھے، لیکن دسترخوان کے اوپر جب کھانا لگتا تو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دونوں بھائیوں کے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ بھائی تھے، ماشاء اللہ ماشاء وہ یتیم تھے تو ان کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی. اللہ، ماشاء اللہ، دسترخوان پر کھانا لگ جاتا، جتنی مدت حضرت ابو طالب اس دنیا میں موجود رہے ہیں اس وقت تک کھانے کی ابتدا نہ کی جاتی جب تک محمد عربی آ کر دسترخوان میں شامل. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، حیدری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس شخص کے بارے میں، اور یہ عجیب کافر جس کو لوگ کافر کہتے ہیں، عجیب کافر تھے. توحید باری تعالیٰ کا سب سے پہلا جو جلسہ ہوا وہ اسی نے اپنے گھر کے اندر سبحان بنایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ایک دن کھانا کھلایا، لوگ مکر گئے. پھر دوسرے دن کھانا کھلایا، پھر بھی لوگ انکار ہو گئے. تیسرے دن کھانا کھلانے کے بعد خود اٹھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج جس نے میرے بھتیجے کی بات نہیں سنی اسے دروازے سے باہر ہو جانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی یہ توحید کا سب سے پہلا علم بردار جو ہے اس کے بارے میں کیا نظریات ہے، کیسا دین ہے، کیسی عقیدت ہے، کیسی مسلمانی. تو وہ نور منتقل ہوتا ہوتا ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت عبداللہ. پھر یہ حکمت خداوندی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وقتی طور اس کو جدا کرنا تھا. ایک دنیا کا جو قاعدہ ہے اسے بھی تو پورا کرنا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو ابو طالب سے حضرت علی کے اندر شفٹ فرمایا. ادھر سے وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور وہاں سے منتقل ہوا تو حضرت فاطمہ کے اندر چلا گیا. ادھر سے حضرت علی، ادھر حضرت فاطمہ. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کے ذریعے سے وہ نور پھر اکٹھے کر دیے. پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل ان کی بچوں سے چلتی ہے اور میری نسل قیامت تک میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے، کیونکہ یہ نور پہلے بھی ایک تھا، اللہ نے آگے بھی اسے ایک ہی کرا اور قیامت تک. قیامت تک علی کی اولاد سے وہی نور. اسی لیے شاعر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور.
یعنی اسی نور کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور قیامت تک جو سادات کا احترام ہوتا رہے گا یہ اسی نور مصطفیٰ اور نور علی کی وجہ سے ہوتا رہے گا. وہی نور جو اللہ نے روز اول سے اکٹھا رکھا, درمیان سے پھر اسے تھوڑا جلا دیا, پھر اللہ رب العزت نے اس کو ملا دیا, پھر قیامت تک یہ نور اسی طرح رہے گا. اور اس کے بعد بھی جو حشر کا میدان ہوگا وہ بھی تو ایک دیکھنے والا مقام ہے. اور وہ حشر کا میدان جو ہے اس کے انعقاد کا واحد مقصد یہی ہوگا کہ وہی نور ساری انسانیت کو دکھایا جائے. اور اسی نور کی تعظیم کے لیے حشر میں لوگ جو جوگ در جوگ ڈولتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں. یہ کائنات کا نظام ہے جو خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہ ساری فضیلت حضرت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ. تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی یہ جشن ولادت علی المرتضیٰ کے اللہ تعالیٰ کی تقریب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو احباب بھی اس میں حاضر ہوئے ہیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی محبت علی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت علی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. چاہے کتنی بھی منافقت کی ہوائیں چلتی رہیں لیکن اللہ رب العزت ہم دامن علی کے ساتھ ہی لپٹے رہیں اور خاتمہ بھی ہمارا اسی پر ہو اور حشر بھی ہمارا اسی پر ہو. جو جس سے محبت کرتا ہے حشر اس کا اسی کے ساتھ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ